بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 ہے نجاست، ناپاکی کے بارے میں۔ طہارت کی ضد نجاست گندگی ہے۔ اسلام نجاست یعنی ناپاکی اور گندگی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر بدن یا کپڑے یا کسی بھی چیز پر گندگی لگ جائے، اس کو صاف کرنے اور پانی سے پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نجاست کی قسمیں۔ نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور دوسری حکمی۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2، حقیقی اور حکمی۔ نجاست حقیقی۔ نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، جیسے پخانہ، پیشاب، خون، شراب وغیرہ۔ نجاست حکمی۔ نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، دیکھنے میں نہ آ سکے، جیسے بغیر وضو کے ہونا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں حدث بھی کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی کی قسمیں۔ نجاست حقیقی کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے ہم نے نجاست کی قسمیں پڑھی۔ نجاست کی کتنی قسمیں؟ 2، حقیقی اور حکمی۔ اب ہم حقیقی کی 2 قسمیں پڑھیں گے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، اور وہ چیزیں یہ ہیں: آدمی کا پیشاب، پخانہ، جانوروں کا پخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور بطخ کی بیٹ، اسی طرح دودھ پیتے بچے کا پیشاب یا پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ غلیظہ سخت اور زیادہ، اس لیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نجاست غلیظہ ہیں۔ نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں ہلکی اور کم ہو۔ وہ چیزیں یہ ہیں: حلال جانوروں جیسے بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ کا پیشاب، حرام پرندوں مثلاً چیل وغیرہ کی بیٹ، یہ سب کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہیں۔ اب ہم ان کا حکم پڑھ لیتے ہیں۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حکم میں فرق۔ ان دونوں قسم کی ناپاکیوں کے حکم میں یہ فرق ہے کہ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو تک معاف ہے۔ 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو تک معاف ہے، اور نجاست غلیظہ اتنی مقدار میں معاف نہیں، بلکہ اگر وہ گاڑی ہے جیسے پخانہ تو وہ 3 گرام وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہے جیسے شراب یا پیشاب تو وہ ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر معاف ہے۔ ہماری ہتھیلی کے درمیان تھوڑی سی جگہ نیچے کو ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہتھیلی کا گہراؤ۔ تشریحات یعنی اب جو ہم نے حکم پڑھا ہے تو ان کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ کپڑے سے مراد پورا کرتا یا پوری شلوار نہیں، بلکہ آستین، دامن، کلی اور پائنچہ، یہ ایک کپڑا ہے۔ مطلب پوری شلوار، جیسے پوری شلوار میں اس کے حصے ہوتے ہیں تو وہ پوری شلوار مراد نہیں ہوگی۔ اس طرح قمیض ہے، اس میں بازو الگ ہوتے ہیں، دامن الگ ہوتا ہے، بیک الگ ہوتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ایک کپڑا ہے، الگ الگ کپڑا ہوگا۔ اور معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 1/4 حصے تک معاف ہے، یعنی ایسے ہی وہ عضو جس کا دھونا فرض ہے، اس کا 1/4 مراد ہے۔ مثلا پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے تو اس کا 1/4 مراد ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کی قمیض پر ناپاکی لگ گئی، نجاست خفیفہ لگ گئی، تو وہ آپ کا جو دامن ہے وہ الگ ایک کپڑا ہوگا، اور پانچا، کلی وغیرہ یہ الگ کپڑا ہوگا۔ دامن کا 4تھا حصہ کر لیں، فرنٹ ہے جو قمیض کی، اس کا جو 4 حصے کر لیں، 4تھا جو حصہ ہوگا اگر اتنی ناپاکی لگی رہ گئی ہے تو نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آگے معاف ہونے کا مطلب یہ کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، اور جان بوجھ کر اتنی نجاست لگی رکھنا جائز نہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس پانی ہے، آپ اختیار رکھتے ہیں، کوئی تنگی کوئی تکلیف نہیں ہے صاف کرنے میں،
تو اگر پھر بھی آپ نے جان بوجھ کر صاف نہیں کی تو پھر جائز نہیں ہے، پھر گناہ ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر تو غلطی سے یا کوئی مجبوری ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، اور اگر چوتھائی سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ ہتھیلی کے گہراؤ سے مراد وہ گہراؤ ہے جو پھیلی ہوئی ہتھیلی میں ہو، یعنی جتنی جگہ میں پانی ٹھہر جائے، جو ہمارے ہاتھ میں تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے نیچے کو، وہاں آپ پانی ڈالیں گی تو وہ پانی باقی سارا گر جائے گا اور اتنی سی جگہ پر پانی بچ جائے گا۔ جیسے 5 کا وہ جو سکہ ہے وہ اتنی سی جگہ بنتی ہے۔ اتنی جیسا غلیظہ اگر لگی ہو تو جان بوجھ کر تو کسی صورت میں نماز وہ غلیظہ تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ نجاست پاک کرنے کا طریقہ: اگر نجاست حقیقی، گاڑی اور جسم والی لگ گئی، یعنی نجاست حقیقی، گاڑی اور جسم والی لگ گئی، جیسے پخانہ وغیرہ ہے، تو نجاست کا اثر زائل ہو جانے سے پاک ہو جائے گی، چاہے ایک ہی دفعہ میں چھوٹ جائے، یعنی اگر ایک دفعہ میں ختم ہو گئی ہے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر نجاست پتلی ہے، کپڑے پر ہو، بدن پر یا کسی اور چیز پر، تو وہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہوگی، لیکن کپڑے دھوتے وقت ہر دفعہ نچوڑ لینا ضروری ہے، یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ جیسے کوئی دوپٹہ وغیرہ اس پر کوئی نجاست لگ گیا، آپ نے دھویا، اس کو ایک دفعہ دھو کر پانی سے اچھی طرح پہلے نچوڑیں گے، پھر دوسری دفعہ دھوئیں گے، پھر نچوڑیں گے اچھی طرح، پھر تیسری دفعہ دھوئیں گے، پھر نچوڑیں گے، یعنی ہر دفعہ نچوڑنا ضروری ہے۔ جو چیزیں دھونے میں نچوڑی نہیں جا سکتی، مثلا تخت، تانبے، پیتل، اسٹیل، المونیم وغیرہ کے برتن ہیں، یا بچھانے کے لیے موٹے موٹے گدے، فرش کی دری، بڑے قالین، ٹاٹ، پلاسٹک اور ربڑ کے جوتے وغیرہ، ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار دھو کر چھوڑ دیں، پھر جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو کر چھوڑ دیا جائے، یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ یعنی گدا آپ دھو رہے ہیں، اس کو ایک دفعہ پانی میں سے اچھی طرح نکال کر رکھ دیں، تو پانی جب ٹپکنا گرنا بند ہو جائے گا، پھر دوبارہ ایسا کریں، پھر ٹپکنا بند ہوئے گا، پھر تیسری دفعہ ایسے کریں، اس طرح آپ کی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ پاک ہو جائیں گی۔ استنجا: پخانہ پیشاب کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہ جائے، اس کے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ شرع میں کوئی شرم نہیں بیٹا، سیکھنے میں کوئی شرم نہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، تو اس لیے سیکھنے میں کوئی شرم نہیں، یہاں تک کہ استنجا کے طریقے بھی بتا دیے۔ اب استنجا کا مقصد یہ ہے کہ ناپاکی بالکل صاف ہو جائے اور بدبو بھی باقی نہ رہے، چنانچہ ناپاکی کو اچھی طرح پانی سے دھو لیا جائے، اس طرح صفائی بھی خوب ہو جائے گی اور بدبو بھی باقی نہیں رہے گی۔ جب تک اس طرح صفائی نہ کر لی جائے اور اس بات کے اطمینان نہ ہو جائے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں آ رہا، وضو شروع نہیں کرنا چاہیے۔ بیت الخلاء کے آداب: آپ لوگوں کو بیٹا بیت الخلاء میں جانے کی دعا آتی ہے سب کو؟ چلے ایک دفعہ ہم یہاں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جانے لگے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تو پہلے کون سا پاؤں آگے بڑھانا بیٹا؟ دایاں کہ بایاں؟ بایاں، صحیح، پاؤں آگے بڑھائیں، کھڑے کھڑے سطر نہ کھولیں، بلکہ بیٹھنے کے قریب ہوں تو تب کھولیں۔ اس کا خیال رکھیں کہ نہ قبلہ کی طرف منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو، یہ بھی خیال رہے کہ سیدھے سورج یا چاند کی طرف منہ نہ ہو، اور اگر ہوا چل رہی ہو تو ہوا کی طرف بھی منہ نہ ہو، ورنہ پیشاب کی چھینٹیں بدن پر آئیں گی۔ پخانہ پیشاب اور شرمگاہ کو دیکھنا، بلا ضرورت شرمگاہ کو چھونا اور اس حالت میں باتیں کرنا بھی بے ادبی ہے۔ جب ضرورت سے فارغ ہو جائیں تو باہر نکلنے کے لیے پہلے دایاں پاؤں بڑھائیں، پھر بایاں پاؤں، اور جب باہر نکلیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کون سی دعا پڑھنی بیٹا؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ میں آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ناپاکی دور کر دی اور مجھے آرام پہنچایا۔ بیت الخلاء کے اندر پہنچ کر
کوئی دعا مت پڑھیں، وہاں اللہ کا نام لینا بھی بے ادبی ہے۔ یہ دعائیں آپ نے بیت الخلاء میں جب داخل ہونا ہے ابھی، یعنی باہر سے ہی پاؤں رکھا ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے دعا پڑھ لینی ہے، اور جب نکلے ہیں تو باہر نکل کر یہ دعا پڑھنی ہے۔ راستہ میں، سوراخ میں، سایہ دار درخت اور پھلدار درخت کے نیچے، پانی کی نہر یا نالی میں بھی پخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی منع ہے، اسلام میں اس کو بدتمیزی اور گوارپن قرار دیا ہے۔ وضو، جب کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس کا وضو نہ ہو تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور جو شخص جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس کو علماء نے کافر کہا ہے، اس لیے کہ وہ دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور دین کی چیزوں کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے بھی، آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، دوبارہ وضو کر لیں، وضو پر وضو کا ثواب ہوگا اور آپ کا شک بھی ختم ہو جائے گا۔ وضو کرنے کا مکمل طریقہ، جب وضو کرنے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے پاک صاف اونچی جگہ پر بیٹھیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں تو اچھا ہے، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کا یعنی وضو کی جگہ ایسی ہے قبلہ کی طرف منہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آستین کونیوں سے اوپر تک چڑھا لیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ میں یہ وضو خالص اللہ کی رضا اور ثواب اور عبادت کے لیے کرتی ہوں۔ محض بدن کا صاف کرنا اور منہ کا دھونا مقصود نہیں، یعنی مقصد یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے اعضاء پر پانی ڈال لیں، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس وضو سے میں اللہ کی رضا اور ثواب اور عبادت کے لیے کرتی ہوں، ثواب چاہتی ہوں اور عبادت کے لیے کر رہی ہوں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور دائیں چولو میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھوئیں۔ اس طرح 3 بار کریں، پھر دائیں ہاتھ کے چولو میں پانی لے کر کلی کریں، پھر مسواک کریں۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لیں، پھر 2 کلیاں اور کر لیں تاکہ 3 پوری ہو جائیں۔ زیادہ نہ کریں، اگر روزہ دار ہو تو اسی پانی سے غرغرہ بھی کرے، یعنی کلی میں مبالغہ کرے، یعنی اگر روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی لے کر جائے اور غرغرہ کرے، ٹھیک ہے، اور اگر روزہ دار ہو تو مبالغہ نہ کرے۔ پھر دائیں ہاتھ کے چولو میں پانی لے کر ناک میں ڈالیں، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو اس میں مبالغہ کریں، یعنی اوپر نتنوں تک لے کر جائے، نرم گوشت سے اوپر نرم گوشت تک اس کو پانی کو پہنچایا جائے، اور اگر روزہ دار ہو تو نرم گوشت سے اوپر نہ چڑھائے۔ اگر روزہ دار نہیں ہے تو اوپر تک پانی لے کے جانا ہے، اور اگر روزہ دار ہے تو صرف نرم گوشت تک پانی لے کر جانا ہے۔ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں مطلب چھوٹی انگلی نتنوں میں پھیریں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا ہے، ناک میں انگلی پھیرنی ہے، اور بائیں ہاتھ سے ہی ناک صاف کرے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور ہر بار نیا پانی لے۔ پانی ناک میں جو ڈالنا ہے وہ دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا ہے، اور اگر ناک صاف کرنے کی مزید ضرورت ہے تو بائیں ہاتھ سے ہی کرنا ہے۔ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے اور صاف بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈال لیں اور ہر بار نیا پانی لیں، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لیں یا ایک چولو میں پانی لے کر پھر دوسرے کا سہارا لگا کر دونوں ہاتھوں سے ماتھے کے اوپر سے نیچے کو پانی ڈالیں۔ نرمی سے پانی ڈالنا ہے، تماچا سا نہیں مارنا، یعنی منہ پر زور سے پانی نہیں مارنا، اور تمام منہ کو مل کر دھوئیں۔ پیشانی سر کے بالوں کی ابتدا سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے یعنی کان کی جو سائیڈ ہے وہاں سے دوسرے کان کی لو تک پانی پہنچائیں۔ کوئی جگہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ پھر 2 دفعہ اور پانی لیں اور اسی طرح منہ کو دھوئیں، یعنی 3 دفعہ دھونا ہے، اور داڑھی کا خلال کریں یہ مرد حضرات کے لیے تاکہ 3 بار پورا ہو جائے۔ اس سے زیادہ نہ دھوئیں، 3 دفعہ سے زیادہ دھونا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ پھر گیلے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک ملیں، پھر پانی لیں اور پھر دونوں کونیوں کو ملیں، خصوصاً سردیوں میں، اور پھر دائیں ہاتھ کے چولو میں پانی لے کر ایک ہاتھ پر 3 دفعہ پانی ڈالیں، یعنی پہلے ایک چولو بنا لیں، پہلے دائیں بازو پر پانی ڈالیں اور پھر ہاتھ سے ملیں، اور پھر دوسری پانی لے کر بائیں ہاتھ میں اس کو کونی سمیت پانی ڈالے اور مل لے۔
کے بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. انگوٹھی، چھلا، آرسی، کنگن، چوڑی وغیرہ یعنی کسی بھی قسم کا کوئی بھی زیور پہنا ہے نا تو اس کو حرکت دے لیں اگرچہ ڈھیلی ہی ہو. یعنی اگر ڈھیلا بھی ہے زیور چوڑیاں وغیرہ تو اس کو پھر بھی ہلا لیں. منہ دھوتے وقت عورت اپنے نتھ ناک کے زیور یعنی اگر کوئی ناک میں چیز پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی حرکت دے. انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے اور پانی ٹپکتا ہوا ہو. پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو تر کر کے اور ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے. یعنی پورے سر کا مسح کرنا ہے. پھر کانوں کا مسح کرے. کلمہ کی انگلی سے یعنی شہادت والی انگلی سے کان کے اندر کی طرف اور انگوٹھے سے باہر کی طرف دونوں چنگلیاں دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈالیں. شہادت والی انگلی سے کان کے اندر اور انگوٹھے سے کان کے باہر کرنا ہے اور جو چھوٹی انگلیاں ہیں وہ کان کے سوراخ میں ڈالنی ہے. پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرنا ہے. یعنی آپ کے جو ہاتھ ہے اس کی بیک سے آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے اور صرف گردن کا کرنا ہے. آگے جو گلا ہے اس کا مسح آپ نے نہیں کرنا. مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے. باقی تمام اعضاء 3 دفعہ دھونے ہیں لیکن مسح 1 دفعہ کرنا ہے. پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں. یعنی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے پہلے دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں اور ہر بار اس کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے نیچے سے اوپر کو کریں. یعنی جب آپ نے دایاں پاؤں دھونا ہے بائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ملنا ہے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ نے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے. بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے. انگوٹھے تک آ جانا ہے. پھر جب بایاں پاؤں دھوئیں گے تو بایاں پاؤں دھونے کے بعد یعنی دایاں پاؤں دھو کر پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ نے بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے. انگوٹھے سے مسح شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے.